خوب چرچا کروں سنتوں کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میں اپنا بیان ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں. یہ واقعہ ایک فیملی سے ریلیٹڈ ہے. یہ دو میاں بیوی تھے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا جاری رہتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں یہ لڑتے ہی رہتے تھے. پھر چند دن تک بات چلتی، پھر لڑائی ہو جاتی، پھر بات چلتی، پھر لڑائی ہو جاتی. اور میٹر کو اتنا خاص نہیں ہوا کرتا تھا. جیسے ہمارے یہاں جنرل ہم دیکھتے ہیں استری نہیں ہوئی لڑائی ہو گئی، کپڑے دھلے نہیں لڑائی ہو گئی، پانی ٹھنڈا تھا گرم دے دیا تو جھگڑا ہو گیا، ٹائم پر کھانا نہیں ملا تو جھگڑا ہو گیا. تو یوں ہوتا رہتا ہے. دودھ ہم لے کر نہیں گئے تو پھٹا ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس کے کوئی بیسیکلی کوئی سی چیز ہوتی نہیں ہے، تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی تھی. اچھا اب کچھ مہنگائی، کچھ پریشانی، کچھ تنگی، کچھ روزگار کے مسائل، اور گھر میں یہ داخل ہو تو یہ ٹینشن، یہ پرابلم. کبھی مرد غالب آ جاتا، کبھی عورت غالب آ جاتی. یہ چلتا تھا. اور میرا خیال ہے جو میں کہہ رہا ہوں کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی بھی نہیں. ایک دن مرد کو بہت غصہ آیا. یعنی بعض اوقات عورت اتنی زیادہ اگریسو ہو جاتی ہے کہ سامنے والا قابو نہیں کر پاتا نا، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے یوں سمجھیے. تو اس کا کنٹرول ختم ہو گیا نا. وہ اتنا غصے میں آیا، اتنا غصے میں آیا کہ غصے میں آ کر اس سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اب غصہ جب نکل جاتا ہے اور بندہ وہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے جو غصے میں اس کے دماغ میں آتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، اب تو جو ہونا تو ہو گیا. اب پریشان تھا یہ کہ میں کروں کیا، یہ تو قتل ہو گیا بیوی کا، بیوی کی لاش پڑی ہوئی ہے. اس نے اپنے کچھ ایک دو جاننے والوں سے مشورہ کیا. یار دیکھو یہ تھا، آئے دن ٹینشن، آئے دن پریشانی، آئے دن چک چک. اب میں تنگ آ گیا نا، اور بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس کو مارا اور یہ مر گئی. اب کروں کیا کروں، اس تو لاش پڑی ہوئی ہے. کسی نے کہا کہ یار مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تو گھر کو آگ لگا دے. جب گھر کو آگ لگا دے گا اور تو یوں جیسے باہر نکل جا، تو گھر کو آگ لگا دے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ آگ لگ گئی گھر میں اور بیوی بھی ختم، ثبوت بھی ختم، جرم بھی ختم، سب کلوز ہو جائے گا. کہاں یار، اس کا ایک بچہ تھا، اس نے گھر کو آگ لگائی اور بچے کو لے کر جیسے کہ آگ سے بچتے ہوئے باہر نکل گیا اور بیوی جل گئی. ایک ایسا یہ ڈرامہ ہی تھا. مگر یہ ایک بات بھول گیا کہ جب تفتیش ہوگی نا تو فون کال، پڑوسی، رشتہ دار، خاندان، لڑکی کے ماں باپ، لڑکی کے گھر والے کہیں گے بھائی ایسے کیسے ہماری بیٹی جل گئی، کیسے مر گئی. تو تفتیش ہونی تھی. انتظامیہ نے تفتیش کی اور سارے جو شواہد اور ثبوت جمع کیے، اور جب اس کو انٹروگیٹ کیا تو وہ اس نے سارا پھر اپنا جرم قبول کر لیا اور یوں اس کو ہو گئی پھانسی. تو اس نے بیوی کا قتل کیا اور اس کو کیا ہو گئی، پھانسی. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہے. بیوی مر گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی. مگر ایک اس میں رول ایسا ہے جو کہ رول گیا، وہ تھا اس کا بچہ. اب بچہ کو دور کہیں کو رشتہ دار رحم کھا کر لے گئے، اس کو پالا پوسا بڑا کیا. اب بچہ جانتا ہی نہیں ہے میری ماں کون، میرا باپ کون، میرے قریب کے رشتہ دار کون، میری خالہ کون، میرا ماموں کون، اس کو پتہ ہے کوئی نہیں ہے. اس نے وہیں پرورش کی، وہیں اس کی شادی وادی بھی ہو گئی اور وہیں اس کی زندگی نکل گئی. لیکن ماں باپ کو نہیں جانتا تھا. اس کے ذہن میں بھی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. ابھی جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ غصے کی تباہ کاری ہے. ہم یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فیمیل نہیں ہے ہماری آڈینس، نہ پردے میں کوئی مجھے سن رہی ہے. میں اس وقت بات اب مردوں سے کروں گا، ٹھیک ہے.
اس میں آپ کے ذہن میں شاید سوال ہوگا یار ہماری عورتوں کو بھی تو کوئی سمجھائے، تو وہ ابھی وہ موقع ہی نہیں ہے کہ کس کو سمجھاؤں گا میں. لیکن بیسیکلی مرد کا غصے میں آنا، یعنی عورت غصے میں آ کر کیا کر لے گی؟ مرد غصے میں آ کر جو کچھ کر سکتا ہے نا وہ عورت نہیں کر سکتی. قتل تو چلو اس کے بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے. میں آپ کو 2-3 باتیں بیان کرنے کی اس وقت کوشش کروں گا شارٹ ٹائم میں. پیارے اسلام بھائیو، جب دو مرد اور عورت لڑتے ہیں نا تو ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ یہ دو مرد عورت نہیں لڑ رہے، یہ دو کنبے لڑ رہے ہیں، یہ دو قبیلے لڑ رہے ہیں، یہ تو خاندان لڑ رہے ہیں، یہ تو برادریاں لڑ رہی ہیں. کہ جب ان میں طلاق ہوتی ہے نا تو طلاق ہوتی ہے تو طلاق کو خوشی خوشی نہیں ہوتی، طلاق کا کوئی ولیمہ نہیں ہوتا، طلاق کی کوئی دعوت نہیں ہوتی کہ جناب آج سارے گیسٹ بلائے گئے. بھائی کیوں بلائے گئے؟ جناب آج ہمارے بچوں میں درمیان طلاق ہو گئی تھی، اس خوشی کی وجہ سے آج ہم نے دعوت رکھی ہے. طلاق کی کوئی دعوت نہیں ہوتی. طلاق کا انتقام ہوتا ہے، طلاق کا بدلہ ہوتا ہے، طلاق کی دشمنی ہوتی ہے، طلاق میں بربادیاں ہی بربادی ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. طلاق ماضی میں نہیں ہوتی تھی، صدیوں پہلے نہیں ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے، مگر وہ اس طرح لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اس طرح جھگڑے نہیں ہوتے تھے. اب اگر طلاق ہو جاتی ہے تو دو خاندان لڑتے ہیں. وجہ اس کی میں بیان کرتا ہوں. اب ایک لڑائی یہ ہوتی ہے کہ جیسے طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی تو لڑکے اور ان کے گھروں پوچھا جائے گا کیا ہوا، کیوں طلاق ہوئی. اب انہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا کہ ہمارا بچہ شہزادہ تھا، ہمارا بچہ بالکل لاکھوں میں ایک تھا اور ہمارا خاندان دودھ سے دھلا تھا. مگر یہ جو لڑکی تھی نا معاذ اللہ، پھر اس کو کسی کے ساتھ جوڑیں گے، اس کا کسی کے ساتھ افیئر بنائیں گے، اس کا کسی کے ساتھ الٹا سیدھا بولیں گے. اب کیا کر سکتے ہو حضور، عزت بھی تو بچانی تھی نا، اب ہم نے تو بھائی جان چھڑائی. اچھا اب لڑکی سے جا کر پوچھو کہ بھائی لڑکے نے کیوں طلاق دی، کیوں طلاق لے لی، تو کہیں گے بھائی جان چھوٹ گئی، بھائی ہم تو شہزادہ سمجھ کر گئے تھے، یہ تو کچرے کا ڈبہ تھا، ہم تو اچھا خاندان سمجھ کے گئے تھے، تو لڑکی پر ظلم کرتے تھے. اب یہ جو باتیں مارکیٹ میں آئیں گی نا، اب یہ ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے اور یوں خاندان کے خاندان لڑیں گے. پھر ان میں آپ سمجھے کہ ان میں دور دور تک رشتے نہیں ہوں گے. اس سب میں بھی ایک رول ہے جو رول رہا ہے، وہ ہے ان دو میاں بیوی کا بچہ. بات جو آج میرا بیس ہے نا، یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے جو دنیا میں لاکھوں ہیں، دنیا میں لاکھوں ہیں. اور اگر آل کمیونٹی کی بات کرو نا جو دنیا میں آباد ہیں، تو ایسے کروڑوں بچے ہیں جو صرف ماں باپ کی جدائی کی وجہ سے معاشرے میں رول رہے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب طلاق ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے اب ہوتا کیا ہے، فائنلی لڑکی کے ماں باپ لڑکی کی شادی کرا دیں گے، عدت گزرے گی، تھوڑے عرصے کے بعد لڑکی کی شادی ہو گئی، یہ ایک شوہر کے ساتھ چلی گئی. باپ اس کو کہیں گے بیٹا اب تو کب تک بگے بیوی کے رہے گا، تو بھی شادی کر لے. وہ شادی کر کے وہ بھی گیا. بیچ میں رولا کون؟ وہ بچہ جو ان کا تھا. کون رکھے؟ ماں رکھتی ہے؟ رکھ نہیں سکتی، بیچارے کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے بچے کے ساتھ. نانا نانی کب تک سنبھالیں گے؟ دادا دادی کب تک سنبھالیں گے؟ باپ بولے یار میں ایک لے کر جاؤں گا تو وہ بیوی دوسری میری قبول ہی نہیں کر رہی ہے، بولے کہ میرا بچہ کہ تیرا بچہ. یہ بچہ رولتا ہے. اتنی پرابلمز ہیں، خاندان کی لڑائی، آپس کی لڑائی، غیبتیں، چگلیاں، توبتیں، دشمنیاں، طرح طرح کے طوفان اور بربادی ہے. بچے کی الگ، اپنی الگ. اس سے بہتر نہ تھا پیارے اسلام بھائی ہم صبر کرتے، ہم برداشت کرتے، ہم سلو کر لیتے، ہم لڑتے نہیں. اگر لڑائی ہوتی تو غصہ پی جاتے، کیونکہ غصے کی وجہ سے عموماً گھر برباد ہوتے ہیں. میں آپ کو 2-3 چیزیں چند باتیں بیان، غصے کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہوتے ہیں. آپ اٹھنے میں دیر ہو گئی، آپ نے فوراً اپنی بھراس نکالی بیوی کے اوپر، اٹھا نہیں سکتی تھی. اب اٹھنا آپ کو تھا، اس کو تھوڑی تھا یار. وہ 2 دفعہ اور آواز دیتی تو وہاں سے اٹھا کر تکیا اس کے منہ پہ مار دو، سونے نہیں دے. تو وہ کہاں سے اٹھائے گا؟ اب آپ کا الارم تھا، اٹھ جاتے بھائی. چارجر کہاں رکھ دیا؟ چارجر آپ کا تھا، آپ ڈھونڈ لیتے. موبائل کہاں ہے؟ موبائل آپ کا تھا، آپ دیکھ لیتے.
جوتے کہاں رکھے تھے؟ جوتے آپ نے رات کو ادھر پھینکے تھے بھائی، آپ نے یہی جوتے جگہ پر نہیں رکھے تھے. جرابے کہاں ہیں بھائی؟ جرابے آپ کی الماری سے آپ نکال لو. اپنی چیزوں کو، اپنی چابی کو، اچھا اتر کے جلدی جلدی پارکنگ میں جائیں گے، ابے چابی بھول گیا یار. چابی کہاں رکھی ہے؟ وہ چابی بھی وہ سنبھالے گی، آپ کے رومال بھی وہ سنبھالے گی، سب کچھ وہ کرے گی. اس میں اگر تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، کھانے میں دیر ہو گئی، ناشتے میں دیر ہو گئی، لنچ میں دیر ہو گئی، ڈنر میں دیر ہو گئی، تیار ہونے میں دیر ہو گئی، پھر فوراً ایک جملہ کہیں گے ہم، تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا ہے؟ یہ اللہ، میں اپنے بھائیوں کہتا ہوں تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سکھایا کہ کسی کو یوں بولو؟ میں اس اپنے اسلامی بھائی کو کہتا ہوں، میں اپنے اس مرد کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی بیوی کو تو جملہ کہہ دیا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا ہے، مگر اس تانا دینے والے مرد کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ اس طرح اپنی بیوی کو تانا دو، اس کو ذلیل کرو، اسے رسوا کرو، اس کو طنز کرو، اس کو تنقید کا نشانہ بناؤ. وہ بولے تو موٹا ہو گیا ہے تو ہمارے برداشت سے باہر ہو جائے گا، ہم بولتے ہیں موٹی ادھر آ، کالی ادھر آ، بے وقوف ادھر آ، تیرے میں عقل ہوتی تو بس. اتنی باتیں سناتے ہم اپنی ایک عورت کو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ عورت یہ برداشت کر رہی ہے، یہ صبر کر رہی ہے. اچھا اب یہ ایک فیس ہے. دوسرا فیس عورت کا ہے کہ وہ تکلیف جب دینے پر آتی ہے تو اللہ کی پناہ. حدیث میں آتا ہے کہ بد اخلاق عورت مرد کو بوڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، یعنی وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، بدتمیز ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے. اب اس کا علاج کیا؟ برداشت، صبر. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق ہوئی ہے، تو عورت کی جو بنیاد ہے وہ پسلی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اوپر کی پسلی ہے. حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں اوپر کی پسلی ہے، اور اوپر کی پسلی سے اشارہ یہ دیتے ہیں کہ عورت زیادہ تر اپنے جسم کے اوپر کے حصے سے تکلیف دیتی ہے، اور اوپر کے حصے میں زبان ہے. اگر مرد شادی سے پہلے اپنی بیوی کے حقوق کو اور عورت کے نیچر کو سمجھ لے، پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ اس کا گھر ٹوٹنے سے بچے گا. کیونکہ وہ جب بولے گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ میں پڑھ چکا ہوں، وہ کچھ کہے گا میرے پتا ہے. یعنی عورت کے تعلق سے یہاں تک روایتوں میں بیان موجود ہے کہ یہ تمہیں کہنا کیا چاہتی ہے، کیا دیتی ہے. تم زندگی بھر اس کے ساتھ اچھا کرو، آخر کا کہہ دے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. اور ہم بولے یار میں نے کچھ نہیں کیا، زندگی گزار دی، میرا کریڈٹ کارڈ ختم ہو گیا تیرے چکر میں، اور تو بولتے تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. مگر نیچر پتا ہوگا نا تو آپ کا گھر بچ جائے گا. میں اپنے اسلامی بھائیوں کو آج جو عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، اچھا اس میں اب میری گزارش میرے ان بزرگوں کے ساتھ ہے جن کے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں. میں اب ان صاحب جن کی 50-60 سال کی عمر نکل، وہ مجھے کہیں گے مولانا بھی ہمیں کیا سمجھا رہے ہو، اب تو جو ہونا تو ہو گیا، زندگیاں نکل گئی، اب تو بس ہو گیا جو ہو گیا، بڑھاپا آ گیا بھائی، بس اب دعا کرو بس مدینے میں ایمان اور عافیت پر موت آ جائے، اللہ ایسا نصیب کر دے. لیکن آپ کے بچوں کی شادی ہونی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہونی ہے. یہ دو رول، یہ دو کریکٹر ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں. اور یقیناً ماں باپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے شادی کے بعد لڑیں. اس کے لیے میری ان بزرگوں سے جن کے بچوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو شادی سے پہلے ان کی شادی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کی ٹریننگ کریں کہ بیٹا عورت سے یہ پرابلمز آتے ہیں، تم برداشت کرنا، صبر کرنا، ہمت سے کام لینا، اور دور اندیشی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اپنی بیوی کو سمجھانا. اسی طرح ماں اپنی بیٹی کو دیکھے، کیونکہ شادی اوور نائٹ تو ہم نہیں کرتے نا کہ صبح اٹھے آپ نے دیکھا ارے یار بچہ بڑا ہو گیا ہے چل آج اس کی شادی کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی شاپنگ تو ہے نہیں جو راتوں رات کر لیں گے. بچی کے بارے میں سوچتے ہیں، 1.5 2 3 سال 4 سال کا پیریڈ ہوتا ہے بچی کے تعلق سے، بچے کے تعلق سے بھی 3 4 سال کی پلاننگ کے بعد شادی ہوتی ہے. شادی کبھی اوور نائٹ نہیں ہو جاتی، دیر نہیں ہو جاتی، سوائے اس کے کہ کوئی حادثاتی واقعہ ہو جائے کہ یار شادی کرا دو ورنہ پرابلم ہو جائے گی. ادروائز شادیاں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. تو ماں کو چاہیے، یہ اب آپ اپنے گھر میں جا کر بات کر سکتے جو میں کہہ رہا ہوں، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کچن فرینڈلی بنائے، اس کو گھر کے کام کاج کا سلیقہ سکھائے.
اگر امیر گھر میں بھی بچی گئی ہے تو وہ امیر گھر سدا امیر رہے یہ ضروری نہیں ہے. گھر میں اس کو روٹی پکانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, گھر میں اس کو کام کاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب والد اس سے اپنے کچھ کام کرائے, یہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں, والد کچھ کام کرائے تاکہ جب شوہر کام دے گا نا تو پھر وہ بیچاری بے بس نظر آئے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. جب اس کو کپڑے پریس کرنے بھی نہیں آئیں گے, شوہر بولے گا یہ ذرا میرا کرتا پریس کر دو, وہ جلا کر دے گی نا, تو پھر جو ادھر جو ریکارڈ بجے گا نا اللہ کی بنا کہ وہ سارا اس کا جوڑا گیا. تو اس کو کم از کم کپڑے استری کرنے آنے چاہیے, تھوڑا کچن فرینڈلی ہو, پکانے آنا چاہیے, چائے پکانے آنی چاہیے, ڈسٹنگ وسٹنگ کا کام کر سکے تاکہ ایک فیملی ممبر کے ساتھ مل کے کچھ کر سکے. ورنہ بچی میں آپ کو اپنے تجربات کی بات شیئر کر رہا ہوں. جو بیٹی گھر گھرستی کے کام سیکھ کر سسرال نہیں جاتی, عمومی طور پر وہ بیٹی اپنے سسرال میں رسوا ہو رہی ہوتی ہے, اس کو سننی پڑتی ہے, اور اس وقت یہ سوچے گی کہ کاش میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا ہوتا, کاش میرے ماں باپ نے مجھے یہ بتایا ہوتا. وہ آ کر پھر آپ کو کمپلین کرے گی. آپ بھلے بولو میں نے شہزادی کی طرح بیٹی کو پالا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ وہ شہزادی اپنے باپ کی ہے, شوہر کی نہیں ہے. وہ جب شوہر کی ملکہ بنے گی تب بنے گی, اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن وہ سسر ہے وہاں پر, ساس ہے وہاں پر, اور فیملی ممبر ہوتے ہیں وہاں پر جن کو اس کے اندر کی برداشت پیدا کرانی پڑتی ہے. ایسی صورت پہ انشاءاللہ گھر چلتے ہیں. میں پچھلے میری جو ملاقاتیں ہیں میں ان میں اس چیز کو بہت کلوزلی بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں فیملی میٹرز پر ایڈوانس پریپریشن کا کوئی نظام اتنا نہیں ہے. بھائی کپڑے کون سے پہننے ہیں, مینیو کون سا ہوگا, ہال کون سا ہوگا, 10 قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں, شادی سے ریلیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نہیں کر رہے ہوتے تو ان بچوں کا گھر کیسے چلے گا. آج آپ جو بھی سول سوسائٹی سے اگر ریلیٹڈ کوئی پرسنالٹی مجھے سن رہی ہے, میری بات کو وہ انڈوز کرے گی کہ اس وقت طلاق کا ریشو بڑھ چکا ہے. آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں, اور کورٹ میں طلاقیں ہو رہی ہیں, اور زیادہ تر آپ کو کیسز ملیں گے جس میں لڑکیاں خلا مانگ رہی ہیں. مرد طلاق نہیں دے رہا, لڑکیاں خلا مانگ رہی ہیں, نہیں رہنا اس کے ساتھ. پھر بولے کہ میرے باپ تو ایسا تھا, تو اگلا بولتا میں تیرا باپ تھوڑے ہوں, تیرا باپ ایسا تھا تو میں تیرا باپ نہیں ہوں, میں تیرا شوہر ہوں, مجھے ایسا شوہر ٹریٹ کرو, مجھے تم اپنا باپ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہارے باپ کی طرح رہوں گا. تو یہ صرف اور صرف ہمارے یہاں, کیونکہ میں نے ایک نیوز پڑھی تھی, ملیشیا میں طلاقیں بہت ہوتی تھی, ملیشیا میں بہت طلاقیں ہوتی تھی, تو ملیشیا کی گورنمنٹ نے باقاعدہ فیملی ورکشاپ کا اہتمام کیا. فیملیز جمع کی جاتی تھی اور فیملیز کو باقاعدہ گھر کیسے چلانا ہے اس پر ورکشاپ ہوئے, تربیت ہوئی, ٹریننگ سیشنز ہوئے. میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے 30 to 35% طلاق کا ریشو ملیشیا میں نیچے آ گیا, صرف سمجھانے سے, لڑنے سے نہیں. شادی کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں, پھر سسرال آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے گھر ٹوٹتے ہیں سمجھانے کے کمی کی وجہ سے. اگر والد اپنا کردار ادا کرے بیٹے کے تعلق سے اور بیٹی کے تعلق سے بھی, جب بیٹی آ کر اپنے گھر میں اپنے سسرال میں اپنے والد سے جب کوئی بات کرتی ہے, ماں سے بات کرتی ہے میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, میری ریکویسٹ ہے بیٹی کی بات کو انڈوز نہ کریں. وہ خبر واحد ہے, وہ تھوڑی کہے گی کہ میں نے بھی یہ طوفان برپا کیا تھا. وہ آپ کے ساتھ 18 سال 20 سال 22 سال رہی ہے, آپ کو نہیں پتا وہ آپ کو کتنا تنگ کرتی تھی. وہاں جا کر کیا فوراً کا سافٹ ویئر بدل گیا, وہ فوراً اس کا مطلب کہ وہ سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے کہ وہ اتنی مطلب کہ گرم مزاج سے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. تو کچھ نہ کچھ بیٹی بھی اپنے سسرال میں مسائل کرتی ہے جو عموماً ماں باپ کو بتاتی نہیں ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کی بات کو 100% ایکسپٹ کر کے نہیں چھوڑوں گا. میری ایک والد سے ایک تنظیمی ہے ہم لوگ, تو ہمارے ساتھ ایسے لوگ ملتے رہتے ہیں. ایک والد نے آ کر کہا کہ بھائی میری بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, مجھے میری بیٹی کو طلاق دلا دو, کچھ بات کرو یار, اب طلاق کیسے ملے, وہ کیوں طلاق چاہیے. اب اس نے جو میٹر بتایا, میٹر کوئی خاص تھا نہیں یار. اچھا بیٹی کی بات سن کر تم بیٹے بولے طلاق چاہیے. الحمدللہ آج تک اس لڑکی کا گھر آباد ہے. میں نے پرسنلی اس باپ سے بات کی, آپ کو کیا ہو گیا ہے, کیوں طلاق چاہیے. بھائی اگر طلاق دلا دی کہیں اور شادی کراؤ گے, وہ کیا کہیں پرنس ہوگا, وہ کیا تمہاری بیٹی کے آگے ہاتھ بن کے کھڑا ہوا ہوگا, وہ یس
میڈم کرے گا نہیں نا. اگر وہ اس سے زیادہ دو قدم آگے ہو تو پھر کیا کرو گے آپ؟ تو بھائی اسی گھر میں اکتفا کریں. بیٹی کو کہیں کہ بیٹی یہی تمہارا گھر ہے, یہی چلنا ہے. جب ہم اپنا یہ رول پلے کریں گے تو ہمارے بچیوں کا گھر آباد ہوگا, ہمارے بچوں کا گھر آباد ہوگا. اچھا بیٹا آ کر جب ہم سے بات کرتا وہ پھنس گیا یار بیوی, تو بیٹے کی سائڈ نہ لے یار, اور بیٹا اب تجھے کیا پتا, میں نے بھی اسی طرح زندگی گزاری ہے, اب بیٹھے بیٹھے اس کی ماں کو بھی گندا کر دیا باپ نے. ایسا نہیں کریں. بیٹے کو باقاعدہ سمجھائے, بیٹے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے, بعدوں کا نیا جوتا زخم کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ بندہ سیٹ ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. آپ 15-20 سال جس ماحول میں پڑے بڑے ہو, 25 سال 30 سال وہ بھی کسی ماحول سے پل بڑھ کر ہی آئی ہے, تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونے میں ٹائم لگے گا. تو آپ بیٹا برداشت کرو اور تھوڑا نرمی اختیار کرو. اس طرح اگر باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. میں ایک اور بات کروں, یہ انشاءاللہ اینڈنگ کر دیتا ہوں. میں نے ایک واقعہ پڑھا پیارے اسلامی بھائیوں, دو نیک مرد اور لڑکا لڑکی دونوں نیک تھے, اور ماں باپ نے ایک نیکی کے طور پر ہی شادی کرا کہ لڑکا نیک ہے, اور دیکھا کہ لڑکی بھی نیک ہے. دونوں کی شادی ہو گئی, گھر چلتا رہا. لڑکی بھی اچھی تھی, لڑکا بھی اچھا تھا, جاب کرتا تھا. اچانک اس سے ایک اپرچونٹی ملی, اس سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی وہ بات شیئر کی کہ اس طرح ہے, اگر ہم اس طرح ادھار لیتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یوں ملے گا. تھوڑی سی ڈسکس کے بعد تھوڑا سا بات بولی کہ اس میں تو انٹرسٹ ہے, سود ہے. تو اب لڑکا پیچھے ہٹا, یار سود میں نہیں جانا. لیکن اب عورت ہوتی ہے, اس کو عجیب و غریب خواب آنے لگے. وہ اپنے شوہر کا ذہن بنانے لگی, کچھ نہیں ہوتا, حالات اچھے ہو جائیں گے, بچے کی تعلیم ہو جائے گی, اسکول اچھی ہو جائے گی, ہمارا اپنا گھر ہو جائے گا, پھر آہستہ آہستہ آپ قرضہ اتار دینا, بھر دینا, نکل جائیں گے, کر کے اکسایا. تو وہ اکسانے میں آ گیا, اور اس نے وہ ڈیل کر لی جو اس کو انٹرسٹ کی طرف لے گئے, سود کی طرف لے گئی. اب پیسے آنے شروع ہو گئے, فرنیچر چینج ہوا, کپڑوں کی خریداری ہوئی, شاپنگ بھی اچھی ہونے لگی. کچھ ہی مہینوں کے بعد کمپنی ڈیفالٹر ہو گئی, کمپنی ڈیفالٹ ہو گئی, اور اس کا نتیجہ نکلا کہ اس کی آمدنی بند ہو گئی. اب اس نے جس سے قرضہ لیا تھا, اب وہ تقاضا کرے بھائی ہمارے پیسے واپس کرو. کمپنی سامنے سے نفع نہیں دے رہی تھی, اب آمدنی نہیں آ رہی ہے, قرضہ مانگا جا رہا ہے, گھر کی وہ صورتحال نہ رہی جو پہلے تھی. دونوں میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی. اتنی لڑائی بڑھی پیارے اسلام بھائیوں کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس کی بھی ایک بچی تھی, رول گئی. اس گھر کی تباہی میں سود نے اپنا کردار ادا کیا. میں اس سٹوری کو جب میں نے کتاب میں پڑھا, میں نے اسے ایک نتیجہ نکالا کہ گھر کے خراب ہونے میں, اخلاقیات کے خراب ہونے میں, انڈرسٹینڈنگ کے برباد ہونے میں حرام روزی کا بہت بڑا رول ہے. ہم اس کو شاید سمجھتے نہیں ہیں. جو نہیں سمجھتے میں ان کا کہہ رہا ہوں, ایک تعداد ہے جو بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور خود کو وہ اس طرح کی کسی بھی ارننگ سے بچاتی ہے جو کہ خلاف شرع ہے. لیکن ایک تعداد ہے جو, آپ بھی مارکیٹ کے لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ پیسہ کماتے وقت سوچتے نہیں, اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ وہ اس بات کو سوچنا, اس بات کو غور نہیں کریں گے کہ مال حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا. اور حدیث میں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. مال ایک فتنہ تو ہے. اب اس مال کے فتنے میں اور سود کے فتنے میں یہ فیملی مبتلا ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ طلاق ہو گئی. اگر گھر کو امن کا, پیار کا, محبت کا, خوشیوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنا رزق صرف حلال رکھیں, اپنی آمدنی صرف جائز رکھیں, اور ذرا بھی اپنے اس میں نہ آنے دیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے, بیوی نافرمان ہو جاتی ہے, شوہر کا دل کہیں اور نکل جاتا ہے. یہ صرف یہ سود کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. جب سود آتا ہے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں. کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بلڈ کے اندر وہ اثرات آ رہے ہیں, نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے, کلش پیدا ہو رہا ہے, ماں باپ اور اولاد کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے, میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے.
آپ لاکھ پھر اپنے اندر کسی بھی طرح کا مطلب کہ فیبریکیٹڈ فیملی کو آپ ظاہر کرنے کی کوشش کریں، یہ ایسی مثال ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کی لکڑی میں دیمک لگ گئی، ٹھیک، اور آپ کو پتا ہے کہ دیمک لگ گئی ہے، مگر یہ دیمک کو آپ پالش کر کے کلر کر کے اور گیسز کے صحیح کر رہے ہیں، اس سے دروازہ خوبصورت ہو جائے گا مگر اس کی کمزوری ختم نہیں ہوگی، دیمک اس میں موجود ہے، اور یہ دیمک ایک دن خوبصورت سے خوبصورت دروازے کو بھی کھوکھلا کر کے ایک دن کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی، ایک لات اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس طرح کے بعض اوقات فیملیز کے اندر چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چائے گرم نہیں تھی وہ لڑ پڑے، وہ طلاق، کھانا گرم نہیں تھا لڑ پڑے طلاق، ارے یار کوئی وجہ ہی نہیں تھی، کہیں آپ کسی سے جا کر بات کریں گے اور وہ کہے گا یار طلاق کے کیوں طلاق دے، ارے کھانا ٹائم پر نہیں دیتی تھی، اگلا بولے یار یہ بھی کوئی وجہ تھی طلاق دینے کی، ہاں یار وجہ تو نہیں تھی مگر کیوں دے دی، دماغ پر دیمک لگ گئی، دماغ پر دیمک لگ گئی۔ یہ میں آپ کو اچھا یہ جو میں آپ کو باتیں بیان کر رہا ہوں یہ فرضی گفتگو ہے ہی نہیں، کورٹ میں آپ جائیں، وکیل کو کہیں جو یہ کیسز ڈیل کرتے ہیں، اتنے انبار ہیں فائلوں کے جو ڈائیورس کے اور خلا کے پیپرز ہیں اور ان کے مقدمے چل رہے ہیں، اور یہ جا کر یا آپ خاندانوں سے بات کریں جن کے یہاں لڑائیاں ہو گئی ہیں، آپ کو لڑائی کی بیس کیا ملے گی؟ کب 99% طلاقیں غیر ضروری معاملات پر ہوتی ہیں، شک پر ہوگی، شبے پر ہوں گی، موبائل کیوں چیک کیا، فلاں کیوں چیک کیا، تو وہ یا تو خدا نہ خواستہ واقعی کوئی سی وجہ ہوتی ہے تو سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ چند اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹتے ہیں، اور جب گھر ٹوٹتے ہیں تو ان میں ایک کردار ہے جس کا نام ہے بچہ، وہ رول جاتا ہے، کہاں رہے اب وہ، نہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے، نہ باپ کے پاس رہ سکتا ہے، نہ دیگر خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ لاکھوں بچوں کی زندگیاں اور ان کے فیوچر کو اگر سنبھالنا ہے تو پیارے اسلام بھائی ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسے ہزاروں لوگ ہیں، مرد، ایسے ہزاروں مرد ہیں جو صرف بچوں کا منہ دیکھ کر اپنا گھر چلا رہے ہیں کہ یار چل اب جو تھا اب ہو گیا نا، اب بچے کی وجہ سے کہاں گھر توڑو، ورنہ اس کو شاید ایک دن بھی وہ نہ نبھائے اپنی بیوی کو، لیکن بچوں کی وجہ سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اسٹیج آتا ہے پیارے سے بھائیوں کہ انسان اپنے لیے نہیں جیتا، اب اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، اب وہ اپنی خواہش اور اپنے پلیجر کے لیے نہیں جیتا، اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے کہ یار اب بچے بیچارے سڑک پر آ جائیں گے، یہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو اللہ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے پر قابو پانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب غصہ آ جائے، میں اپنے اسلامی بھائیوں سے جو کہہ رہا ہوں، غصہ آ جائے خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں، یہ غصے کا علاج ہے۔ آپ غصہ آ جائے آپ وضو کر لیں، یہ غصے کا علاج ہے۔ آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یہ غصے کا علاج ہے۔ آپ بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، یہ غصے کا علاج ہے۔ جہاں آپ ہیں وہاں سے چلے جائیں، آپ نکل جائیں گھر سے تھوڑی دیر کے لیے، چھوڑ کے نہ چلے جائیں کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلی بولے گی میں چاہتی یہی تھی، گڈ بائی ٹاٹا، یا آپ اس کو بولو جا گھر سے نکل جاؤ، بولے گی میں تو کب سے تیار تھی، آج میں آپ کی فرما برداری کروں گی، آپ کی اطاعت کروں گی، کبھی نہیں مانی بات، آج مانوں گی، اور انشاءاللہ 1 منٹ لیٹ نہیں کروں گی، بیگ تیار ہے لوں گی، ماں کے گھر جا رہے ہوں، گڈ بائی ٹاٹا، اب منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تو یہ گھر چھوڑنے والی بات جو بازوں کا کرتے ہیں، میں جا رہا ہوں گھر سے، کیوں جا رہا ہوں گھر سے؟ بھائی تیرا گھر ہے تو کیوں جا رہا ہے گھر سے؟ نکل جا گھر سے۔ کیوں گھر سے نکلے؟ اپنے ماں باپ کو اس لیے چھوڑ کر آئی تھی کہ آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ نہیں ہے۔ ایک اور فائنلی بات میں آپ کو بتاؤں، مائنڈ میں بٹھا لیں، بیوی لائیں، کام والی نہیں لائیں۔ وہ بیوی ہے، وہ بیوی کی طرح رہے گی، انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ اس کو کام والی بنائیں گے کہ اس کے ہاتھوں میں لذت نہیں ہے، آپ نے شیف نہیں لیا تھا، آپ نے نکاح نامے پہ نہیں لکھوایا تھا کہ کھانا اچھا پکاتی ہے، ٹیسٹی پکاتی ہے، کہ کیا کرتی ہے، کریز صحیح نکالتی ہے کہ کیا کرتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دیکھنا کیا ہے؟ اب دیکھنا کیا ہے شادی سے پہلے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شادی بندہ 4 وجوہات ہوتی ہیں مین، جو جس کی وجہ سے بندہ شادی لڑکی کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا نسب دیکھتا ہے کہ خاندان کیا ہے، اس کا حسن دیکھتا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے، اس کا پیسہ دیکھتا ہے کہ پیسے والی ہے یا نہیں ہے، یعنی مال دولت۔ چوتھی چیز اس کا دین دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جو دین کو دیکھنا یہ زیادہ ضروری ہے. یہ میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. میں نہیں کہتا کہ نسب نہیں دیکھنا چاہیے, خاندان نہیں دیکھنا چاہیے, حسن و جمال کی کوئی یعنی شکل صورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, فیملی کی کوئی اہمیت نہیں. میں اس کا نہیں کہتا, نہ حدیث سے یہ مراد ہے. ان سب کا اپنا کف دیکھنا جاتا ہے کہ ایک برابری ہونی چاہیے, دونوں خاندانوں کے درمیان کف ملنا چاہیے. یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے شرعی اصطلاح ہے کف کی, کاف فا واو, اس کی پوری ایک یہ اصطلاح ٹرم ہے شریعت کی, جو شادی سے پہلے اس ٹرم کو دیکھا جائے گا کہ کف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. لیکن میرے آقا فرماتے دینداری کو اولیت دینی چاہیے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے. یہ دین یہ لڑکی کے تعلق سے, مرد کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ فرماتے جب تجھے ایسا لڑکا ملے, ایسا مرد مل جائے جس کے اخلاق اچھے ہیں, پرہیزگار ہے, اخلاق اچھے ہیں, اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنے برپا ہوں گے. یہ نبی پاک کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کا ارشاد ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس کی شرح میں, ایکسپلینیشن ہوتی ہے, شرح آیت کی بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں, حدیث کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے جسے ہم شرح کہتے ہیں. حدیث کی شرح کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں یہ آئے گا کہ اگر تم ایسا ہو جاتا ہے, ایک فرمائشی پروگرام چل رہا ہوتا ہے, جب تک ایسا نہیں ملے گا نہیں کریں گے. نتیجہ یہ نکلتا ہے بیٹی کی عمر نکل جاتی ہے, یا بعد اوقات بیٹی بڑی بدقسمتی کے ساتھ فرمائشی پروگرام چلتی ہے کہ مطلب مجھے ایسا لڑکا چاہیے, اور اس کی عمر نکل جاتی ہے, پھر نکاح کے پیغام آنا بند ہو جاتے ہیں. یہ خاندان جانتے ہیں, یہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. ہمارے بڑے بوڑھے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات پھر نکاح کے پیغام آنے بند ہو جاتے ہیں, لڑکی کی عمریں نکل جاتی ہیں, بالوں میں چاندی آ جاتی ہے جس کو سفید بال کہتے ہیں. پھر وہ پچھتاتی ہے, یار اب جس سے بھی چاہو کر دو, پھر اس سٹیج پر آ جاتی ہے. تو شادی میں تاخیر سے نتیجہ کیا نکلا؟ شادیاں نہیں ہوئی, بدکاری پھیلتی ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے. کہیں نہ کہیں تو بندہ اپنی خواہشات کو پورا کرے گا نہیں کرے گا, آپ سارے سمجھتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پھر وہ ناجائز طریقہ اختیار کرے گا, زنا کرے گا, اسے انصاف نہیں ملے گا, وہ قتل کرے گا. یہ ساری تفسیر مفتی صاحب نے اس کی شرح میں لکھی ہے کہ اگر تم نے شادی یوں نہ کی جیسا حدیث میں آیا تو زمین میں فتنے برپا ہوں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا نیک دیکھیں, شریف دیکھیں, کفو ہو, نان نفقہ پورا کر سکتا ہو, ہماری بیٹی کی ضرورتیں پوری کر دیں, یعنی اس کی جو بیسک ضرورت ہے. فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تو بندہ گنجا ہو جائے گا, فرمائشیں کب پوری کرے گا؟ وہ بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. اس کی فرمائشیں پوری کرے گا تو پورا ATM مشین ختم ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی. فرمائشیں پوری نہیں ہوتی, ورنہ فرمائشیں پوری کرنا آپ کے کسی اس میں آتا ہے, ذمہ داریوں میں آتا ہے. اصل ضرورت پوری کرنا ہے. پھر اگر ان کی کوئی خواہش ایسی فرمائشیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے, اس کی دل جوئی کے لیے پوری کر سکتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن بیسک ضرورتیں پوری کرتا ہے لڑکا, اس کی شادی کر دینی چاہیے, ورنہ فرمائشی پورا میں رہ جاتے. اسی طرح لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو جو لڑکیاں اس طرح کے نخرے کرتی ہیں, یا لڑکے بعضوں کا اس طرح کے نخرے کرتے, خود بیچارہ دیکھنے جیسا نہیں ہے, چاہیے لڑکی پڑی جیسی. اب اس کو کہاں سے پڑی جیسی لا کے دے بھائی؟ تو اچھا نیک عمل کر, دنیا سے جا, اللہ نے چاہ تو حور ملے گی. تو یہ جو ساری جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی ہیں, پھر شادیاں سستی کر دیں, یہ ایک مہربانی ہو جائے سوسائٹی کے اوپر. شادیاں سستی کر دیں. ہمارے پاس دعوت اسلامی تقریباً مور دین 32,000 امپلائیز کے ساتھ اپنی تحریک کا کام کر رہی ہے. ہمارے تقریباً 4 لاکھ پونے 4 لاکھ کے آس پاس والنٹیئر ہے جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا دین کا کام والنٹری کرتے ہیں پاکستان میں. لیکن ہمارے امپلائیز ہیں جو ہمارے مساجد میں, مدارس میں, دیگر اداروں میں, مدنی چینل میں, سوشل میڈیا پر, امام ہیں, قاری ہیں, حافظ ہیں, یہ ہمارے امپلائیز ہیں. اور اس طرح اور بھی نیکی کے کام میں ہیں. امپلائیز کی تعداد مور اور لیس 32,000 پلس ہے ہماری الحمدللہ. ہماری جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو نوجوان ہیں بہت سارے, اب بیچارے 15,000 20,000 سیلریز ہوتی ہیں ایوریج. ہمارا جب مشورہ ہوتا ہے تو وہ سیلری بھرنے کی ساری باتیں ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی تنظیم ڈونیشن پہ چلتی ہے, تو ہم اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. میں آپ کو میں بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں, 15,000 20,000 کمانے والے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں. یہ آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہوگا. اب یار یہ کہاں سے لائے لاکھوں روپے, یہ ولیمے کا یہ خرچہ کہاں سے کرے گا؟
اچھا ماں بولتی ہے میرے کو کپڑے بنا کر دے، بہن بولتی ہے مجھے کپڑے، بیچارہ اپنا 2 جوڑے بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ماں بولتی ہے مجھے بنا کر دے، بہن بولتی ہے سونے کی سیٹ بنا کر دے، تو بیٹے کے لیے وہ فلاں چیز بنا کر دے، فلاں چیز بنا دے. یہ فرمائشیں، خواہشیں، یہ جو ہمارا سوسائٹی کا جو ایک ڈیکورم بنا ہوا ہے شادی کے لحاظ سے، اگر سول سوسائٹی سے ریلیٹڈ لوگ کوئی اس میں اپنی کنٹریبیوشن کریں اور اپنے گھروں میں ہونے والی شادیوں کو سستی کریں، کم قیمت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ نہ ہو، بوجھ کم ہو، وہ شادی برکت والی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ فریقین کو قرضہ نہ لینا پڑے. یہاں پر یا تو مطلب پیسے والا آدمی مقروض ہو جاتا ہے، یار اتنی شادی مہنگی ہے، ایک جوڑا لڑکی کا 25-25 لاکھ اور 20-20 لاکھ میں بنتا ہے. گاڑیاں الگ دو، مکان الگ دو، سونا الگ دو، چاندی الگ دو، پھر بھی اینڈ یہی ہے کیا لیا؟ کچھ نہیں دیا، کچھ اور دے دیتے. اب بھیا کیا خود کو بیچ دیتے؟ امیر سے امیر آدمی بھی مقروض ہو جاتا ہے، تب جا کر اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے. ایک ہی کرتا ہے تو کمر ٹیڑھی جاتی ہے، دوسرا کھڑا ہوا ہے، تیسرے ایک دوسرے کرتا ہے تو بیٹی کھڑی ہوئی ہے. 4-4 6-6 بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں بھی مسائل ہی مسائل. تو شادیاں اللہ کرے ہم سستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں جو شادی سے ریلیٹڈ، گھر چلانے سے ریلیٹڈ یہ جو مسائل ہیں جن کا میں نے ابھی ایک بیان میں جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اس کو اگر ہم مل جل کر انشاءاللہ حل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو گھر بھی چلیں گے. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، اور جو نوجوان کم آمدنی کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی بھی اللہ نے چاہا تو شادیاں ہوں گی، اور اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ کئی گناہوں سے بچ جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. اے ایمان والو، اب